بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاة والسلام علی حبیبہ ونجیبہ وصفیہ ابی القاسم محمد وعلی آلہ واصحابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی التقوی وانطقنی بالہدی۔ سسٹر، آپ نے بہت ہی خوبصورت انٹرو بیان کیا ہے آج کے اس دن کی مناسبت سے، جزاک اللہ۔ اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو تاریخ اسلام ہے، جہاں پہ تاریخ ہونا اس کا اپنی جگہ پہ ایک عظمت رکھتا ہے، تو اس کا ہماری زندگیوں سے ساتھ تعلق ہونا یہ بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ تاریخ کو صرف ایز اے تاریخ سمجھتے ہیں، حالانکہ تاریخ صرف ایز اے تاریخ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بیان کی ہے تو اس کا مقصد ہدایت ہے، ہدایت انسانیت، ہدایت بشریت، کیونکہ اسلام فلاح انسانیت کے لیے، انسان کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالمگیر سیرت ہے، ہر انسان سے محبت کرتے تھے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے اس سے محبت ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصولوں کو اگر کوئی اپنی زندگی میں فالو کر لے تو آپ یقین کر لیں کہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں پا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں سے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا اہم پہلو معاف کرنا ہے۔ واہ۔ دیکھیں، قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ مطلب بیان کیا ہے، واعفو واصفحوا، معاف بھی کر دو، درگزر بھی کر دو۔ یعنی بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں لیکن دل سے اپنے وہ باتیں نہیں نکالتے، بغض رکھتے ہیں دل میں، اندر ہی رکھتے ہیں۔ مثلا فیملیز میں آپ دیکھیں کئی دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی معاف کر دیے، باقاعدہ بعض کا جرگے بھی بیٹھے جاتے ہیں جی معاف کر دیا، لیکن عملی طور پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، واصفحوا، اب درگزر بھی کر دیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہر سے نکالا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مجبور کیا کہ وہ اپنے شہر کو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جائیں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ اس شہر میں داخل کیا اور اقتدار کے ساتھ داخل کیا، اور یہ صدا بلند ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا، آخری مطلب جو یہاں پہ آپ کے سوال کے عنوان سے عرض کروں، ایک تو ہم زندگی میں معاف کرنا سیکھیں، اور اس سے بڑی کوئی پاور نہیں ہے۔ اسلام اصل میں ہمیں جو چیز سکھاتا ہے وہ اقدار سکھاتا ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، آج سب ہم مل کے اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اسلام کا ڈھانچہ فقط عبادات پہ نہیں ہے، اسلام اصل میں اقدار پہ کھڑا ہوا ہے، ویلیوز پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ ویلیوز نہیں ہیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے تو پھر اسلام صرف ظاہر پہ تکیہ نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ آج روحوں کو مسخ کر کے اپنے کچھ ظواہر کو درست کر کے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ دینداری ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کی روح اقدار والی ہونی چاہیے۔ جب روح اقدار والی ہوتی ہے تو پھر انسان کے ظواہر کے اوپر بھی اس کا خود بخود اثر آ جاتا ہے۔ کوئی کسی کو یوں معاف کر دے، چھوڑ دے، آزاد کر دے، ٹھیک ہے، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اس میں ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ۔ اور آج کا عنوان اپنے اندر اتنی روحانیت رکھتا ہے، اتنا ماجرا پرور ہے کہ اس کا تصور کرتے ہی دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، یہ ہمارے لیے تو بطور مسلمان ایک کلمہ گو ایک اہمیت رکھتا ہی ہے، لیکن جو عربوں کی تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی غیر مسلم تاریخ دان ہیں، ان سب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ عربوں کی پوری تاریخ میں 3 واقعات بڑے اہم ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں آ کر یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا اور اپنے خانوادے کو یہاں چھوڑ کر جانا، دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا، اور تیسرا واقعہ فتح مکہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 2 واقعات جو ہیں ان کا تعلق سرزمین عرب کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو تیسرا واقعہ ہے، میں جب ایک تاریخ کے اور سیرت کے طالب علم کے طور پہ اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا رجحان ساز واقعہ، اگر اسے میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، سب سے زیادہ انسانی تاریخ کو اس واقعے نے متاثر کی ہے۔ جو آپ کا سوال ہے اس کے ذیل میں جب میں اس منظر نامے میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرتا ہوں تو کیا خوشگوار احساس مجھے منتقل ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر جب تشریف فرما ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں،
پہلے 40 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں سب سے بہترین انسان کے طور پر پائے جاتے ہیں. یعنی ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں سرداران قریش اپنے نوجوان آنے والے ولی عہد بچوں کو یہ تعلیم اور ترغیب دیا کرتے کہ اگر تم نے کامیاب سربراہ بننا ہے تو محمد بن عبداللہ جیسے اپنے آپ کو اوصاف اور کمالات سے متصف کرو. وہ معاشرہ جس کی سب سے معزز ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جیسے ہی اعلاء کلمت الحق فرماتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، توحید خالص کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو سارا معاشرہ، وہ سارے لوگ جو آپ کی محبت میں مہکتے تھے، آپ کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں. اور پھر 13 برس تک نہ جانے کون سی تکلیف کا ایسا عنوان ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا. عالم یہ ہے کہ کبھی شیب ابی طالب سے گزارا جاتا ہے، کبھی طائف میں پتھر کھانے کو ملتے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر جو ایک سماجی بائیک آؤٹ ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آوازیں کسے جاتے ہیں، اجڑیاں پھینکی جاتی ہیں. وہ کون سا ایسا اذیت کا معاملہ ہو سکتا ہے جسمانی سطح پر، نفسیاتی سطح پر، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں گزارا جاتا. اور پھر معاملہ یہاں پہنچتا ہے جس کی طرف قبلہ علامہ صاحب نے توجہ دلائی کہ ایک رات اس رسول کو وہ شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے جو ان کے جد امجد نے آباد کیا تھا. ایسا شہر جس کی متولیت جو ہے وہ ان کے خانوادے کے پاس ہے. رات کی ایک تاریکی میں انہیں وہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر 13 برس کی اس ریاضت کے بعد مدینے میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر بھی ہر نیا طلوع ہونے والا سورج جو ہے وہ ایک نئے امتحان کے ساتھ میرے رسول کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. کبھی غزوہ بدر اور احد کا مارکہ نظر آتا ہے، کبھی خندق اور خیبر نظر آتی ہے. یعنی ہر طرح کی مشقت جو ہے اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور پھر وہ تاریخ ساز لمحہ آتا ہے، وہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے آپ سے غالب آنے کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے سچ ہونے کا دن آتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں مکہ کے لیے، اور عالم یہ ہے کہ 10,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہستی جو صرف 8 برس پہلے جس بستی سے بے یار و مددگار اکیلی نکلی تھی، اب عالم یہ ہے کہ 10,000 جانثاران ان کے ساتھ ہیں. 2,000 لوگ راستے میں سے حضور کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی خاندان، اپنے آبائی وطن کی طرف جو ہے وہ لوٹتے ہیں. اصحاب بھی ساتھ موجود ہیں، اور منظرنامہ کیا ہے کہ میرے کریم آقا مکے کے بالکل نواح میں جو پہلی وادی ہے جس کے فوراً بعد مکے کی وادی شروع ہو جاتی ہے، جسے عرف عام میں وادی مزاران بھی کہتے ہیں، وادی عزیز طواب بھی کہتے ہیں. کریم آقا عصر کی نماز کے وقت اصحاب کو وہاں لنگر انداز کر دیتے ہیں. اصحاب بے چین ہیں. ان میں اتنے ایسے لوگ بھی اصحاب میں موجود ہیں جنہوں نے 8 برس سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، کسی نے اپنے عزیز و اقارب حتیٰ کہ ماں باپ سے ملاقات نہیں کی. اب اپنے وطن سے دوری اور بالکل قریب آ کے لنگر انداز یعنی رک جانے کا حکم دیا جاتا ہے. تصور کیجئے کہ ان کے اضطراب کا کیا عالم ہوگا. اصحاب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کریم رسول، اس دن کا انتظار تو 8 برس سے تھا، آج اللہ نے اپنی خاص نصرت فرماتے ہوئے ہمیں عزت سے سرفراز کیا، ہم یہاں پہنچے، اب یہاں لنگر انداز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چند قدم پر تو مکہ موجود ہے، ہمیں اپنے گھر جو ہیں وہاں جا کے رات گزارنی چاہیے. کریم آقا کا جواب سنیے جو آپ نے عنوان مرتب کیا ہے نا آج اپنے انٹرو میں، اور جس فلبدی انداز میں آپ نے میرے کریم آقا کی اس محبت کو لفظوں کا ایک قالب دیا. اللہ آپ کو اس کی اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے. میرے کریم آقا نے کہا رات جو ہے نا وہ خوفناکی کا باعث ہوتی ہے، دل پر دہشت قائم کرتی ہے، اور جب جس شخصیت کو اور جس قافلے کو 13 برس ستایا گیا ہو وہ غالب ہو کر شہر میں داخل ہو رہا ہو تو یہ وحشت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. میں لوگوں کے دلوں پر وحشت طاری کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کا یقین دلانے کے لیے بھیجا گیا. یہیں رات لنگر انداز ہوں گے، رات وہاں قیام ہوتا ہے، اور اللہ صبح و فجر کی نماز کے بعد میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو اپنے قریب کرتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد کرتے ہیں. 3 4 5 لائنیں ہیں، ذرا تصور کریں. یہ رسول اللہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو زندگی کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. ان 4 5 7 لائنوں میں میرے رسول فرماتے ہیں جس شہر میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں نا، یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت اور قدر و منزلت والا شہر ہے. اس کی عزت اور قدر و منزلت میں ہمارے جانے سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. کرنا کیا ہے؟ جو شخص تم پر تلوار نہ اٹھائے اس پر تم نے حملہ نہیں کرنا ہے. جو بزرگ ہے اس پر حملہ نہیں کرنا، یہاں کی خواتین پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، جو کعبۃ اللہ کی گرد حرم میں پناہ لے لے اس پر حملہ نہیں کرنا، حکیم بن حزام کے گھر میں جو بندہ ٹھہر جائے اس پر حملہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ ابو سفیان جیسے بدترین دشمن کے گھر میں جو شخص جو پناہ لے لیتا ہے اس پر حملہ نہیں کرنا. اس کو بھی چھوڑ دیں. کریم آقا نے فرمایا کوئی ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پائے نا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو اندر محصور کر لے، اس پر حملہ نہیں کرنا. پھر یہاں سے اگلے درجے پر میرے رسول نے فرمایا یہ جو فتح مکہ کا زمانہ ہے، میں کیونکہ سیرت کا طالب علم ہوں اس لیے میرے ذوق کا حصہ ہے کہ سامعین کو اس منظر نامے میں شریک کیا جائے. یہ وہ زمانہ ہے جس وقت کھجوریں پکی ہوئی ہیں،
اور بہترین موسم ہے کھجوروں کے اترنے کا اور تجارت کا، گویا ماحول جو ہے وہ گرم ہونے کو ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں شہر کے اندر جب داخل ہونا ہے نا تو ماضی کی کوئی یاد تمہارے ساتھ ان کی بدسلوکی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم طیش میں آ کے بدلہ لیتے ہوئے ان کے درختوں کو نقصان پہنچاؤ۔ درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ میرے کریم آقا نے فرمایا شہر کے اندر داخل ہونے کے 8 راستے ہیں۔ رسول رحمت فرماتے ہیں جس سمت سے ہم داخل ہو رہے ہیں 4 راستوں سے مکے میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اس شہر کے اندر داخل ہونے کی جو 8 پگڈنڈیاں ہیں نا ان کا بھی اکرام قائم رکھنا ہے، ان کا احترام بھی اس انداز میں کرنا ہے کہ اسے بھی خراب نہیں ہونے دینا۔ اور تاریخ نے پھر وہ عجیب منظرنامہ دیکھا، غیر مسلم سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ اتنی بڑی یہ فتح تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی جد و جہد کے بعد اس شہر کے اندر غالب ہو کے داخل ہو رہے تھے، حضور اگر اپنی جانور کے اوپر جو آپ کی رکابیں تھیں ان میں کھڑے ہو کر بھی داخل ہوتے تو شاید یہ اظہار تشکر کے طور اور فخر کے طور پہ کم نہ ہوتا۔ لیکن کریم آقا کا منظرنامہ کیا ہے؟ عربوں کا وہ مزاج ہے جہاں فخری کل کائنات ہے انسان کی، جہاں اپنا آپ دوسروں پر برتر ثابت کرنا ہی ساری دانش ہے۔ اس منظرنامے میں میرے کریم آقا اپنی سواری پر کیسے ہیں؟ میرے کریم آقا کا سر انور اپنی ناکا مبارک جو ہے اس کی گردن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور حضور کی زبان اقدس پر 2 فکرے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں العظمت للہ الکبر للہ، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اور تاریخ دیکھتی ہے یہ جو قافلہ داخل ہو رہا ہے نا، اسی قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک کے پیچھے سواریوں میں کسی ایک سواری پر حضور کے اپنے شہزادگان حضرات حسنین کریمین بھی موجود ہیں۔ لیکن تاریخ دیکھ رہی ہے کہ مکے کے اندر داخلے کی اس تاریخ ساز اور رجحان ساز ساتھ کے اندر میرے کریم آقا کی سواری پر ایک نک کٹے حبشی غلام کا بیٹا اسامہ بن زید جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بچہ اپنی عمر کی بچپن کی وجہ سے ماحول اور تاریخ کی اہمیت سے بے خبر اٹکیلیاں کر رہا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناز برداری فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ عربوں کے سرداران کا معاشرہ، وہاں ایک غلام کے بیٹے کی ایسی عزت افزائی، یہ صرف میرے اور آپ کے کریم رسول کا ہی ظرف ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو اصحاب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بنیاد پر اپنا غلبہ دیکھ کر جنہوں نے اعلان کرنا شروع کیا تھا نا کہ آج مقابلے کا، آج بدلہ لینے کا دن ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، حضور فوراً ایک شخص کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اسے روکو، اور دوسرے شخص کو اعلان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ تم نے یہ اعلان کرنا ہے۔ اور وہ اعلان کیا ہے کہ آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج درگزر کر دینے کا دن ہے، آج لوگوں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنے کا دن ہے، دشمنوں کو سینے کے ساتھ لگا کے ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا دن ہے۔ تاریخ اس ایک دن کا جو منظرنامہ ہے اس سے آخری آنے والے انسان کے لیے ہدایت یہ کشید کرتی ہے کہ طاقتور وہ ہے، حقیقی غالب وہ ہے جو غالب آنے کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کر دے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان میں سے ہر شخص ایمان لائے یا نہ لائے لیکن یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ آپ کے سوال کے جواب میں ہمارے دل سے ایک ہی گواہی آتی ہے، ہم ان 13 برس کی زیادتیوں اور 8 برس کی مدینے میں جو آپ کو تنگ کرنے کا منظر ہے اس سے آگاہ ہیں، لیکن ہمارے دل سے گواہی آتی ہے کہ آپ شریف زادے ہیں، آپ شریفوں کی اولاد ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رحمت والا اور شفقت والا، اس کے علاوہ ہم کسی سلوک کی آپ سے توقع نہیں کرتے۔ جی آپ واہ جی، میں اپنے برانڈ کی طرف ابھی آپ کے یہاں پہ کچھ گفٹس کرنا چاہوں گی، مگر اس سے پہلے بتا دوں، دیکھ لیں آج کے دور میں تو کوئی اقتدار میں ہوتا ہے نا، تو سامنے والے کو اگر معاف کرنے کا سوچے بھی، کرنا بہت دور کی بات ہے، سوچے بھی تو پہلے تو اس کو کمتر محسوس کرتا ہے، پہلے اس کو کہتا ہے یار یہ تو گرا ہوا ہے انسان، مطلب آپ سامنے والے کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں اور خود کو یہ پاور ہے۔ بات تو پھر یہ تھی جیسے نبی پاک نے کیا، پاور میں ہونے کے باوجود سامنے والے کو معاف کیا۔ اور میں بتاؤں یہ فتح مکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے